أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس لفظ کی ادائیگی میں ہم پھر مجھے فیل ہوا تھوڑا سا، تو میں اس لیے میں نے لکھا ہے، تو اس کی تصحیح اور بہتری ہو جائے۔ یہ 3 آوازیں ہیں، پہلی آواز ہے آ، دوسری آواز ہے او، اور تیسری آواز ہے زو۔ زو زال کو نرم پڑھتے ہیں، زو۔ زبان اوپر والے دانتوں کے ساتھ اندر کے حصے میں لگتی ہے، زو۔ اعوذ، اعوذ، یہ آواز ہے، اب صحیح بنی ہے، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، اس لفظ میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو مدہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا حرکت ہے جس کو ہم حرف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، جن کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے، اور سا جو ہے اس میں سیٹی نہیں ہوتی۔ مسا، مثلہم، مسا اور مسا، مثلہم، 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 پرفیکٹ۔ کا مسا، اس میں بھی کوئی نہیں ہے، اس لفظ میں بھی کا مسا للہ، یہ کاف سٹک والا، اس کو باریک آواز سے پڑھتے ہیں، کیا میسا، پھر سا آ رہی ہے، تینوں برابر حرکات، کیا میسا للہ، لام اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے علاوہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے علاوہ حرف لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، کا میسا للہ۔ زال کی زیر کو سین سے ملائیں گے، یا بھی خالی ہے، الف بھی خالی ہے۔ زستوقد، زستوقد، یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، پیش نہیں ہے، اگر پیش ہوتی تو وہ مدہ ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں پھر لمبا کرتے۔ اگر واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو لین کہتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے بلکہ اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، لین کا معنی ہوتا ہے، یہاں میرے ذہن میں ایک حصہ آیت گزر گیا قرآن مجید کا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ آئی، ضرب لگی، خون بھی بہا، اور پھر نقصان بھی ہوا بہت سارا، جبل رماتا گھاٹی چھوڑنے کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نیچے اتر آئے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تو بہت سارا نقصان ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر بھی تھوڑی سختی آئی ہوگی، سختی آئی ہوگی، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان کا اظہار فرمایا، اور بڑا ہی پیارا جملہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی کیسی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی کیسی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ،
آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، نرم دل ہو گئے، آپ ان کے لیے سراپا نرم ہو گئے. یعنی موقع یہ بنتا تھا کہ اس پر سختی ہوتی، اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب آئی تھی، صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اس پر پھر صحابہ بھگدڑ میں جب حملہ ہوا تو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے. پھر چند صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیا اور ہر حملے کو انہوں نے اپنے بازو پہ روکا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. تو اس لمحے یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو ایسے میں جب لوگ بھاگے جا رہے تھے تو اگر وہ بھاگ کر چلے جاتے اور لوٹ کر نہ آتے، ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ پاک نے یہ مقام اگر آپ پڑھیں نا قرآن مجید میں سارا، تو اتنا غضب کا اظہار کیا، اتنا غضب کا، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ جملہ فرما کے ان کے سراپا رحمت کا اظہار یوں فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، میں محمد مصطفیٰ یہاں کھڑا ہوں، میں محمد یہاں موجود ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تو وہ صحابہ نے جب پھر حضور کو دیکھا تو واپس آ گئے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ چلے جاتے اور واپس نہ لوٹ کر آتے اور حضور ان کے لیے سراپا وہاں پہ شفیق و مہربان ثابت نہ ہوتے اس وقت، تو ان صحابہ کا معاملہ کچھ اور ہوتا. آج سے میں مطلب یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید وہ صحابیت سے ہی خارج ہو جاتے، ایمان سے بھی خارج ہو جاتے، لیکن اللہ نے حضور کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کنڈیشن میں حضور ان کو بلا رہے ہیں اور وہ واپس لوٹ آئے تو ان کا ایمان بھی بچ گیا، ان کی صحابیت بھی قائم رہی، اور بالآخر اللہ پاک نے پھر ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ پاک نے خود عفا اللہ عنک، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ پاک نے پھر ان کے لیے خاص جملہ اپنے طور پر ارشاد فرمایا. اب لہذا جن کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا ان کے لیے کوئی لفظ، کوئی جملہ کبھی بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا، نہ لانا چاہیے، نہ خیال کرنا چاہیے. لیکن وہ میرے اس لین سے لفظ آیا، اللہ نے فرمایا لنتا لہم، لنتا اسی لفظ سے ہے، تو لنتا آپ نرم دل ہو گئے. تو یہ حضور کی خاص شان ہے اور خاص مقام ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی کیسی شان ہے. اس جملے کو آپ تھوڑا سا محسوس کریں، محظوظ ہوں اس سے، اللہ کی کیسی شان ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. یعنی حضور کی نرمی اور مہربانی شان خدا ہے. حضور کی نرمی، حضور کی مہربانی، حضور کی رحمت، حضور کی شفقت امت کے لیے یہ اللہ کی شان ہے. حضور سراپا شان خدا ہے. بس یہ جملہ یہاں سے میرے ذہن میں دھیان ادھر چلا گیا آیت کی طرف، تو میں نے کبھی پیش کر دوں. تو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو لین کہتے ہیں، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. زستوقد نارا، یہاں پر قاف موٹا پڑا جائے گا، قد، قا، 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 ہونٹ گول نہیں ہوں گے، قا، د، دال باریک رہے گا، قاف موٹا ہوگا، قد، 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 زستوقد، یہ ایک پورا لفظ ہے. استوقد تو زال کی زید کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا گیا، زستوقد نارا. یہ نارن ہے، یہاں پہ آپ نے وقف جب کیا تو ایک زبر پڑی جائے گی. جب الف پر وقف کیا جاتا ہے، یعنی الف ما قبل تنوین ہو، الف ما قبل تنوین ہو، فتح کے ساتھ تنوین ہو، دو زبر کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ وقف کریں تو ایک زبر کے ساتھ پھر الف پڑھا جائے گا، اور جب ایک زبر پڑھی جائے گی تو وہاں الف مدہ ہو جائے گا، نارن کی بجائے نیرا.
الف الف مدہ بن گیا نا، یہ الف مدہ بن گیا، الف وقف ہو گیا نا. یہ دیکھیں یہ جو دو زبریں تھیں ان میں سے وقف کی صورت میں ایک زبر رہ گئی، ایک زبر رہ گئی. جب ایک زبر رہی تو وہ بن گیا را، یہ وقف کی صورت پیدا ہو گئی، ادا ہو گئی. جب آپ نے لمبا کیا مد کیا تو یہ الف پڑا گیا، اور را پر جب زبر آتی ہے تو یہ موٹا پڑا جاتا ہے را. دوبارہ پڑھیں گے مثلوہم کمثل الذی استوقد نارا. میم مشدد، میم مشدد اور نون مشدد، میم مشدد اور نون مشدد میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ غنہ لازم. میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ لازم. فلم، یہ میم کا غنہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مشدد ہونے کی وجہ سے. پھر آگے الف ہے اور یہ زبر ہے، میم کے اوپر یہ زبر ہے اور یہ الف ہے، لہذا یہاں پر پھر مدہ بن جائے گا ما. آگے حمزہ آ گیا، دوسرے لفظ میں حمزہ آ گیا. تو اگر حمزہ آ جائے حروف مدہ کے بعد تو وہاں مد کی دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مد متصل یا مد منفصل. حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. 2 سے 3 الف ان کو پھر لمبا کیا جاتا ہے. فلم، اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الف خالی، الف سے پہلے صبر، الف مدہ ہو گیا، اس کے بعد آگے پھر حمزہ آ گیا. یہ حمزہ جو ہے اس لفظ کا حصہ ہے، یہ ایک پورا لفظ ہے یہاں تک، تا تک، اضاءت، یہ ایک لفظ ہے. اب ایک لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے اور حرف مدہ متصل ہے، یعنی حرف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہے تو اس کو مد متصل کہیں گے. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، ملا ہوا. منفصل کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ، الگ. اب دعات کو موٹا پڑھتے ہیں. تا باریک ات، ات، ہاں یہ آواز جو ات، ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں اضاءت، ادا ات، ٹھیک ہے، ہاں اضاءت ما، ہاں اضاءت ما حولہ. آپ حرم کے جو قرہ ہیں نا ان کو سنیں نا تو ان کی خاص مطلب ایک لہجہ آواز ہے ان کا، ایک لسانی طور پر، تو وہ تا کو نا بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں تا کو. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت علیہم، ہاں وہ ان کی آواز میں نا تے. اضاءت ما حولہ، ما حولہ، حولہ، یہاں بھی واو لین ہے اور یہاں ما میں الف مدہ آ گیا اور ہا کے اوپر الٹی پیش آ گئی، اس کو واو مدہ کی طرح پڑھا جائے گا. ما حولہ، اس لام کو لمبا نہیں کریں گے. ما حولہ، ذال کو نرم، ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں. ذہب اللہ، لمبا کیوں کیا؟ کھڑی زبر کی وجہ سے، ہاں کی پیش کو وہیں چھوڑ دیا، آگے کوئی مدہ نہیں ہے. ذہب اللہ، اس لفظ میں حرف مدہ کون سا ہے؟ کس حرف کو لمبا کیا جائے گا؟ واو مدہ ہے، لہذا نون جب واو کے ساتھ ملے گی تو آواز لمبی ہو جائے گی، مدہ ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، بنورہم،
اس لفظ میں کوئی حرف مدہ، اس لفظ میں اس میں کوئی حرف مدہ نہیں ہے، یہ میم ہے، میم ساکن. وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ پکڑے گئے ذیشان صاحب پکڑے گئے. یہ تلا، یہ کس بنا پر اس کو تلا یہ لمبا کیا جو آپ نے، یہ کیوں کیا ہے؟ تل لمبا نہیں کریں گے اس کو. آپ نے غنہ تو نہیں کیا، ادغام تو صحیح کیا ہے، لیکن آپ نے ادغام بھی نہیں کیا اور لمبا بھی کر دیا ہے. ظلمات یہ آواز ہے، یعنی تلا نہیں ہے، تل جی لا کی ہوگی، تل تل کی نہیں ہوگی، تل میں نہیں ہوگی. تل فی ظلمات یوب، با میں قلقلہ ہوتا ہے، یوب صیرون، یوب سی صاد سی، یوب صیرون. جی پھر سے پڑھیں گے میرے ساتھ ہی مل کر. مثلوہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله نہیں کہیں گے، ذهب الله بنورهم بنورهم زی راز زی بنورهم وتركهم وتر تا باریک را موٹی وتركهم فی ظلمات لا يبصرون. یبصرون تھوڑی سی آواز زیادہ کریں، ایک مرتبہ خود سے پڑھ دیں سبھی مل کر ایک ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ماشاء اللہ. وَتَرَكَهُمْ فِي اتنا لمبا کرنا ہے مدہ کو. فی کیوں جی مبشر صاحب، مزہ آیا پڑھنے کا اور قوانین کی بھی سمجھ آنے لگ گئی اب الحمدللہ. یہ بتائیے گا کمثل الذی وہ جو لام آریہ مشدد جی اس کے کوئی ویریشن ہے کہ نہیں؟ نون مشدد میم مشدد کی طرح تو نہیں ہے نا میرا خیال ہے. نہیں، صرف دو ہی حرف جو ہیں وہ غنہ ہوں گے، میم مشدد اور نون مشدد. نون مشدد باقی غنہ آتا ہے میم ساکن میں اور نون ساکن میں.
نون ساکن اور تنوین کے غننے آئیں گے اور میم ساکن کے آئیں گے. اس پہ کوئی رول نہیں لگتا کمثل الذی میں؟ اس پہ کوئی غنہ نہیں ہے، صرف یہ تشدید ہے، وہ آپ نے اس کی نہیں ہاں وہ تشدید ہے بس. کمثل الذی استوقد، قرات کرتے ہوئے بخاری بعد کمثل الذی استوقد نار. نہیں نار نہیں پڑھ نہیں نار نہیں پڑھ سکتے اس کو نار نہیں، وہ اور کوئی لفظ ہوگا، یہاں پر نار نہیں پڑھ سکتا. ہاں نہیں یہاں پر جب الف ما قبل تنوین فتح آئے گی، الف ما قبل تنوین فتح آئے گی یعنی دو زبر کی صورت میں ہوگی، تو وہاں پر پھر اس کا وقف کریں گے تو الف مدہ ادا کیا جائے گا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دوران آیت جب یہ ہے پڑھنے کا طریقہ، دوران آیت جب آپ کا وقف کے علاوہ سانس ٹوٹ جائے تو آپ اس پر وقف کر کے پھر ایک یا دو لفظ پیچھے سے لوٹا کر اس کو آگے ملا کر لے جائیں گے، یہ ہے صحیح پڑھنے کا. وہ ابھی ہم اس طرف نہیں پڑھے، ابھی تو ہم اپنی حروف کی الفاظ کی صحیح ادائیگی ممکن بنا رہے ہیں. آئیے ترجمے کی طرف. کل والے سبق کی طرح ہی ترجمہ ہم کریں گے. مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثال. اور ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ ان، ضمیر متصلہ ان. کاف زبر کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. مثال. الذی جو یا جس. استوقد روشن کی، یہ فعل آ گیا استوقد. جی یہ پورا لفظ ہے استوقد روشن کی. نارا آگ. فا پس، لما جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ ماحول اس کا. یہ ہا کیا ہے؟ ضمیر. یہ ہم کیا ہے؟ ضمیر متصلہ. یہ بھی آخر میں ہے، جو آخر میں ہوتی ہے ضمیر متصلہ ہوتی ہے. یہ بھی آخر میں ہے، یہ بھی ضمیر متصلہ. یہ ہو واحد کی ضمیر ہے اور ہم جمع کی ضمیر ہے. ذہب اللہ بی، لے گیا اللہ. یہ ذہب اللہ بی، ذہب اللہ بی مطلب ساتھ ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. لے گیا اللہ ساتھ، لے گیا اللہ ساتھ، تو مطلب یہ کہ اللہ لے گیا. نورہم، نور، ہم ان کا. یہ وہی ضمیر آ گئی جو ادھر ہم میں لگی ہے، ادھر ہم میں آئی ہے کہ اس سے پہلے زیر آ گئی. جب اس سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم کی بجائے ہم پڑھا جاتا ہے. واو کا معنی ہے اور تارا کا چھوڑ دیا. ہم آخر میں لگی ہوئی ہے ضمیر متصلہ. ان کو. فی کا معنی ہے میں. ظلمات کا معنی ہے اندھیرے، جمع آیا ہے اندھیرے یا اندھیروں. لا کا مطلب ہے نہیں. یبصرون پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے. یبصرون کے شروع میں کیا آ گئی ہے؟ یا. ایک بات کلیئر ہو گئی، یہ فعل مضارع. اب ہم نے اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ صیغہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. کیا نشانی ہے؟ واو نون زبر نا.
वाओ नून ज़बर ना, आखिर में इसके वाओ और उसके बाद नून ज़बर ना होगा, जमा हो गया। अब जब आपने इसका तर्जमा करना है तो सबसे पहले आपने इस या का तर्जमा करना है। या का तर्जमा क्या है? वो। या का तर्जमा वो। उसके बाद आपने इस वाओ-नून का तर्जमा करना है। वाओ-नून से मुराद क्या है? जमा की अलामत है, तो जमा के लिए क्या बोलेंगे? सब। सब। हमेशा याद रखें, या का तर्जमा वो और वाओ-नून का तर्जमा सब या सारे। अब बीच में लफ्ज है, ये वाओ-नून का तर्जमा हो गया, या का हो गया, बीच में लफ्ज है बास्वादरा, इधर ले आए इसको, बास्वादरा। ये क्या लफ्ज है? बसर। बसर क्या होता है? देखना। अब आप तर्जमा फेल हाल के साथ करेंगे, तर्जमा आप कर चुके हैं, वो सब देखते हैं, वो सब देखते हैं। पीछे इसके है नहीं लगा हुआ। अब ला युबसिरून क्या हो गया? वो नहीं देखते हैं, वो सारे नहीं देखते हैं, ये माना बन गया। ला की वजह से ये मुजारे है, लेकिन इस मुजारे के शुरू में ला आ गया तो ये मुजारे मनफी बन गया। मुजारे, इसको मुजारे मनफी कहेंगे, यानी इसमें नफी हो गई। ला युबसिरून, वो नहीं देखते हैं। अब आ जाएं अस्मा, अफ़आल और हुरूफ। मसल, ये जो लफ्ज होता है मसल, यानी मिसाल देना, तो ये मिसाल जो है, मिसाल इसम है ये, ठीक है जी। काफ ज़बर का, ये क्या है? हरफ है। मसल वही लफ्ज दोबारा गुजरा। अल्लज़ी, कल हमने अल्लज़ीना पीछे गुजरा था, अस्माए मौसूला। अल्लज़ी अस्माए मौसूला, इसको हम कहेंगे इसमें मौसूला, और इसका माना जो, वो ऊपर हम तर्जमा इसका कर चुके हैं। ये भी इसमें आ गया और ये इसमें मौसूला है। इस्तवक़दा, ये फेल है और ये फेल माजी है। नारा, नारन के आखिर में तनवीन आ गई है, ये इसमें है आग। फा क्या है? हरफ, इसका माना पस। लम्मा भी हरफ है और इसका माना है जब। अदा, ये लफ्ज है अदा, उससे कल हमने पढ़ा था रबीहत, उसी वजन पर है अदाअत, ठीक है। यानी फेल माजी ही है, लेकिन आगे वो कौन सी फेल माजी है, कौन सी किस्म है, सुलासी में है, रुबाई में है, ये हमारा कह लें कि सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारे फिर अफ़ाल खुल जाते हैं, जैसे कल तशरीफ ले आए हैं गुलाम नबी साहब, तो बहुत सारे बाब खुल जाएंगे। वो 6 बाब तो आपने इसके पढ़ने सुलासी मुजर्रद के, फिर 8 पढ़ेंगे आप आगे जाके, ठीक है। तो वो फिर आप किस किस बाब से दाखिल होंगे भूल जाएंगे, लिहाजा उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उनको पढ़ना चाहिए जो ग्रामर को उस सतह पे सीखना चाहते हैं और एक मतलब उस्ताद माहिर के तौर पर वो जाना चाहते, वो शौक है, वो मैदान उनके लिए वसी है, जा सकते हैं। आप सीधा सा देखें, आपने ज़ाराबा पढ़ा, ज़ाराबा, 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 ज़ाराबू, ज़ाराबत, तो यहाँ हमारा मसला हल हो गया कि ज़ाराबत और ये अदाअत, अदाअत, ठीक है जी, उसी वजन पर आ गया। फेल माजी सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, रोशन हो गया। मा हौलहू,
ماحول اس کا، ماحول اس کا، ہاں جی آگے ماحول آ گیا ہے، ماحول جی جی ماحول اس میں ہے، ماحول اس میں ہے۔ اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہوتی ہے یہ بھی اس میں ہوتی ہے، ہوں میں پیچھے ضمیر گزری وہ بھی اس میں ہوتی ہے، ضمائر سارے اس میں ہوتے۔ ذہبہ، اب ذہبہ کی تو آپ کو بہت زیادہ پہچان ہے، ذہبہ یہ سارا فعل جو ماضی شروع ہوئی پہلے اسی سیغے سے ہو رہا ہے۔ فعل پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ اسی وزن پہلا سیغہ واحد مذکر غائب، ذہبہ۔ اللہ اسم، بنور بازر بی حرف، نور اسم، ہم پھر ضمیر آ گئی، اسم، اس میں اپنا ضمائر، واہ اور تارکا، یہ جیسے آپ نے پڑھا ذہبہ اسی طرح سے، کس باب سے ہے ہمیں کوئی لوڑ نہیں ہے اس کو جاننے کی، ذہبہ تارکا وہی ترجمہ وہی رہا نا، تارکا چھوڑ دیا، فعل ماضی کے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا، تارکا اس نے چھوڑ دیا۔ ہم وہی ضمیر ہے، ان کو، فی حرف ہے جس کا معنی ہے میں، لا حرف ہے جس کا معنی ہے نہیں، اور یبصرون جو ہے یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، اور کون سا فعل، مضارع منفی، آپ منفی مضارع بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، منفی مضارع، فعل منفی مضارع، لا آ گیا اس کے شروع میں تو اس لیے اس کو منفی کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں، لکھ لی ہیں علیحدہ سے ساری چیزیں، یہ اس طرح سے اگر اس کو آپ یاد کرتے چلے جائیں ہر آیت کے ساتھ، تو چند دن کی پریکٹس کے ساتھ یہی الفاظ یہی کلمات بار بار دہرائے جائیں گے، اور اسم کی، فعل کی، حرف کی سمجھ آتی جائے گی، اور ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیے میں لفظ بولوں گا، آپ نے ترجمہ بولنا ہے، مثالو، ہم ان کی، کا کی طرح یا مانند یا جیسا جیسے، مثل مثال، الذی جو یا جس، جو یا جس، استوقدا روشن کی، روشن کی، نارا آگ، فا پس، لما جب، اضاءت روشن ہو گیا، بولیے گا اضاءت، ماحول، ہو اس کا، ذہب اللہ بی لے گیا اللہ، ذہب اللہ بی لے گیا، نورہم نور ان کا، وترکا اور چھوڑ دیا، ہم فی ظلمات اندھیروں، لا نہیں، یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں۔ اب با محاورہ ترجمہ دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم کرنے کی، مثال ان کی، مثال جیسا کہ، الذی جس نے، استوقدا روشن کی، نارا آگ، ان کی مثال اس کی مانند ہے جس نے آگ روشن کی، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، الذی واحد آ گیا، اس کی طرح ہے جس نے، الذی جس نے، ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت پس جب روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ماحول، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم وترکہم تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون وہ ان کو
وہ سب نہیں دیکھتے، یعنی ان کو دکھائی نہیں دیتا. لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ان کو دکھائی، لا یبصرون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یا آپ کہیں گے لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ جو کل آیت کریمہ گزری تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، جی چلتا رہنے دے، بس 5 منٹ میں ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اشتروا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وہ ہدایت کی راہ جانتے ہی نہ تھے. اب قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر اس آگ کے ساتھ ماحول روشن ہو گیا. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور پھر جب اس آگ سے ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور، اللہ ان کی روشنی، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا. یہ مثال دی قرآن مجید نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جس شخص نے آگ جلائی وہ میں ہوں، جس شخص نے آگ جلائی وہ میں ہوں، یعنی اسلام کی آگ، روشنی، آگ سے مراد روشنی، یا آگ سے مراد وہ حرارت اور تپش ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ایک روشنی پھیلا دی اور اس کی ایک طلب اور تڑپ پیدا کر دی. تو جب اس طلب اور تڑپ اور اس روشنی کے ماحول کے اندر ہر چیز دکھائی دینے لگی کہ یہ محمد، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حق ہے، یہ روشنی کے ساتھ جب آپ روشنی ہوتی ہے تو نظر آنے لگتا ہے نا کہاں کیا چیز پڑی ہے. یہ لائٹ آف ہو جائے، اندھیرا ہو تو کوئی پتہ چلے گا کہاں کون بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، روشنی آئے گی تو پتہ چلے گا مبشر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مقبول صاحب وہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، غلام نبی صاحب یہاں بیٹھے ہیں. پھر روشنی سے پتہ چلے گا، اسی طرح باقی چیزوں کا پتہ چلے گا، ادھر کرسی، ٹیبل، یہ ساری چیزیں روشنی میں دکھائی. تو روشنی میں ہر چیز دکھائی دینے لگتی ہے. تو جب ماحول روشن ہو گیا اور ان کو ہر چیز نظر آنے لگ گئی، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا. سلب کیوں کیا؟ وہ ان کی پیچھے وہ ساری ایک کنڈیشن چل رہی ہے کہ وہ دھوکہ دہی کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، وہ ایمان کو اخلاص کے ساتھ نہیں قبول کر رہے تھے بلکہ دھوکہ دہی ان کا شیوا تھا، وہ سازشیں کرتے تھے مومنوں مسلمانوں کے خلاف. اب یہ سارے ماحول کے اندر ان کو یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ یہ رسول برحق ہیں، یہ نبی برحق ہیں، یہ قرآن برحق ہے، یہ دین سچا ہے، یہ ان کو واضح ہو چکا تھا. لیکن ان کی ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کا نور سلب کر لیا، یعنی ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اندھیروں میں چھوڑ دیا سے مراد اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے کہ دراصل وہ ان منافقت، اس تعصب، اس ہٹ درمی، اس انا اور اس ضد کی وجہ سے وہ مسلسل جس ماحول میں رہ رہے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں آگے ایمان کی روشنی نصیب نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ یہ، جیسے آپ غلط غذا کھاتے ہیں تو غلط غذا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے آدمی بیمار ہوتا ہے. ابھی آپ پکوڑوں سموسوں کی بات کر رہے تھے تو ایک آدمی جو لیور کا پیشنٹ ہے، آلریڈی لیور کا پیشنٹ ہے، معدے کا پیشنٹ ہے، اس کو آپ تلی ہوئی چیزیں کھلائیں گے تو وہ اور بیمار ہی ہوگا. وہ کہے جی کہ میں نے تو مطلب جو ہے وہ بالکل پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھائی ہیں، پاکیزہ تو کھائی ہیں لیکن اللہ کے بندے تو آلریڈی بیمار ہے، تیرے اندر بیماری ہے. اس بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس نے نقصان پہنچایا، وہ اس کا ایک رزلٹ ہے، اس نے نقصان اس کو پہنچانا ہی. تو جس کے اندر منافقت کی بیماری ہوگی اس کا نور تو بجھے گا. جس کے اندر منافقت کی بیماری ہوگی وہ جب اس بیماری کے اندر پھر آگے بڑھتا ہی جائے گا، اور منافقت کی بیماری ہے، قرآن نے کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، نسبت اپنی طرف کی. وہ بیماری لا علاج ہے، بیماری لا علاج ہے. ایسی امراض بھی ہوتے ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں. سو یہ جو منافقت کا مرض ہے یہ لا علاج مرض ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ پھر اس سے ایمان کی روشنی ملنے والی نہیں ہے. سو وہ قریب آتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، سارا کچھ ان کو نظر آنے لگ گیا تھا،
لیکن جو اندر ہٹ دھرمی ضد تھی اس نے ان کو ایمان قبول کرنے سے روکے رکھا. لا یبصرون، تو صورت یہ تھی کہ وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے.